میت کا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ میت کے لیے کفن کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جو اس کے تمام بدن کو ڈھانپ لے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے ایک صحابی کا ذکر کیا جو فوت ہو گیا تھا۔ اسے ایسے کپڑے میں کفن دیا گیا جو لمبا نہ تھا اور رات کے وقت قبر میں اتارا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت آدمی کو قبر میں اتارنے سے ڈانٹا، یہاں تک کہ اس پر جنازہ پڑھا جائے، بجز اس کے کہ انسان اس بات کی طرف مجبور ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اسے اچھا کفن دے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجنائز باب فی تحسین کفن المیت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کا ولی بنے تو اسے اچھا کفن دے۔ یہ روایت ترمذی ابن ماجہ میں۔ اچھا کفن دینے کا مفہوم یہ ہے کہ کفن میں نظافت، ستھرائی، موٹائی، سطر کو ڈھانپنے والا اور متوسط ہو۔ میت کو ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جب وہ جنگ احد میں شہید کر دیے گئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد و نسائی میں اس حوالے سے روایت موجود ہے۔ اسی طرح شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک صحابی کے شہید ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جبہ مبارک میں کفن دیا اور اس کا جنازہ پڑھا اور اللہ سے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں مہاجر ہو کر نکلا اور تیری راہ میں شہید کر دیا گیا، میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کی بہن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کفن دینے کے لیے 2 کپڑے لے کر آئیں، لیکن ان کے پہلو میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سلوک کیا گیا، اور اس انصاری کے لیے کفن کے لیے کپڑا نہ تھا تو ایک کپڑا اسے دیا گیا۔ مسند احمد۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر ایک ہی کپڑا میسر ہو تو اس میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، البتہ کفن کے لیے 3 کپڑے ہونے مستحب ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں قمیص، امامہ نہیں تھا۔ اسی طرح کفن 3 کپڑوں سے زائد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تھا اس کے خلاف ہے، اور پھر اس میں مال کا ضیاع بھی ہے۔ عورت کا کفن بھی مرد کی طرح ہے، ان دونوں کے کفن میں تفریق پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ عورت کے کفن کے 5 کپڑوں کے بارے میں جو روایت مروی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔